رات کو آسان فرمائے. بالکل آمین آمین ثم آمین. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ امیر آدمی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عید پہ فرمائش کرتے ہیں کہ پپا آپ نے یہ لا کے دینا ہے, ہمیں یہ چاہیے. کیا مزدور کے بچے نہیں, کیا وہ اس سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہوں گے؟ شفیق بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دراصل علی بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انما اعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مزدور جب گھر پر آتا ہے تو ہم اپنے گھر کا کھانا نہیں دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا دے دیتے ہیں. جو ہم کھا رہے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں, اللہ اس کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ بیچارہ بازار سے لے کر آتا ہے یا ان کا بچا ہوا کھا لیتا ہے. ہم لوگ خود صحیح نہیں ہیں تو مزدور کے ساتھ ہم کیا تعاون کر سکیں گے؟ پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جب ہم صحیح ہو جائیں گے تو یہ سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا. لاکھوں روپے شادیوں پہ لگ جاتے ہیں, بچوں کے عقیقوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. اگر وہی پیسے کم کر کے کسی کی مدد کر دی جائے, جہاں اپنی بیٹی کی شادی پہ آپ لاکھوں لگا رہے ہیں, کئی ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو ہزاروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی 20,000 کے جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی 10,000 کے جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ہماری بہنیں. میں بڑا سوچتا ہوں اس معاملے میں کہ ایسا کیوں ہے. علی بھائی دراصل اب دکھاوے کا دور چل رہا ہے, صرف دکھانا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے, قربانی کا جانور ہم لاکھوں کا لے کے آتے ہیں, جبکہ ایک بکرا بھی لے کے آ جائے تو آپ کی قربانی جائز ہے, لیکن دکھاوا اتنا. اگر اس بکرے کو آپ ذبح کر دیتے ہو 20,000 کا 30,000 کا, اگر آپ 5 لاکھ بچا لیتے ہو, اگر وہ 5 لاکھ آپ غریبوں میں تقسیم کرتے تو میرے خیال سے اس قربانی کا اجر تو آپ کو پروردگار دے گا ہی, لیکن کتنے حج کا ثواب دے گا. صحیح بات. یہ میری اپنی نیت, میری اپنی سوچ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی آپ. صرف دکھاوا ہی دکھاوا چل رہا ہے ہم لوگوں کے یہاں. شادی ہوتی ہے تو ہم لاکھوں روپیہ 20 لاکھ 15 لاکھ اپنے حساب سے خرچ کر رہا ہوتا ہے آدمی. کوئی کروڑوں بھی کرتا ہے, اتنا پیسہ ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان پیسوں سے ہم غریب مستحقین کی مدد کر دیں. اگر جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم ضرور یہ کام کریں گے کہ غریب مستحقین کی مدد کر سکیں. بالکل ناظرین کرام, یہ ٹاپک ضروری تھا کیونکہ پروگرام کا آغاز تھا, کیونکہ مزدوروں کو ہم نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے بہت کام آتے ہیں. آپ ایک دفعہ اس گرمی کے اندر کسی مزدور کو کام کرتے ہوئے دیکھے تو صحیح کہ وہ کیسے گڈھا کھودتا ہے, کیسے ہتھوڑی چلاتا ہے, کیسے وہ آپ کے لیے پانی کی لائن اتارتا ہے زمین میں, کیسے وہ آپ کا گھر بناتا ہے. کبھی یہ سوچیے تو صحیح. لیکن ناظرین کرام, آج کے دن ایک سوگوار دن ہے میری فیملی کے لیے, جس سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میرے بھائی شہید علامہ علی باقر نقوی, آج کے دن وہ ہم سے بچھڑے تھے. میرے گھر پہ بھی ایک سوگ کا عالم ہے, اور پروردگار نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ ذکر کی ضرورت وہاں بھی تھی. تعزیت کرتا ہوں اپنی والدہ سے, میں اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, کہ یہ دکھ ہم کبھی بھول نہ پائیں گے. میرے بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ تھے,